امریکی تجزیہ کار چارلی کرک قاتلانہ حملے سے ہلاک، حملہ آور گرفتار، شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ چارلی کرک یونیورسٹی میں فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے۔ چارلی کرک کی سرجری کی گئی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ چارلی کرک کو گردن میں گولی لگی تھی۔ امریکی حکام نے کہا نوجوانوں کے خیالات کرک سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ امریکہ میں اتوار تک پرچم سرنگوں رہے گا۔ امریکی صدر نے کہا فائرنگ ممکنہ طور پر کیمپس کی چھت سے کی گئی ہے۔ یہ ایک سیاسی قتل ہے، گورنر یوٹا اسپینسر کوکس نے کہا۔ دوسرے مشتبہ شخص کو موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ چارلی کو ٹرانسجینڈرز کے متعلق تقریر کے دوران گولی ماری گئی۔ کرک یوکرینی حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلوں نے قیامت ڈھا دی۔ خان بیلا موہانا سندیلا میں متاثرین کی کشتیاں الٹ گئیں۔ موہانا سندیلا میں کشتی الٹنے سے 4 سالہ بچہ جان باغ، 18 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، 9 افراد کی تلاش جاری۔ خان بیلا میں بھی سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں 20 افراد سوار تھے، 2 ماہ کا بچہ ڈوب کر جان باغ۔ مظفر گڑھ سیٹ پور میں سیلابی پانی میں 18 افراد ڈوب گئے۔ ملتان اچ شریف گیلانی ایکسپریس وے کے شگاف ڈال دیا گیا۔ گیلانی ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ جلال پور پیروالا میں پھری موجیں، سب کچھ بہا لے گئی۔ گھر، سکول اور فصلیں تباہ، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ انتظامیہ کی جانب سے شہر کو خالی کرنے کے اعلانات۔ بستی شیر شاہ میں ریلوں نے سینکڑوں مکانات کو ڈبو دیا۔ مظفر گڑھ کی متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ خواتین، بچے اور بزرگ سلطان سپر بن کو پناہ لینے پر مجبور۔ نے پھر دریا سلطنت میں پانی چھوڑ دیا۔ دریا چناب سلطنت اور راوی میں سنگین سیلابی صورتحال۔ ہیڈ پانیان گنڈا سنگھ والا ہیڈ سجنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پانیان پر پانی کا بہاؤ 6,63,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ بہاول نگر دریا سلطنت میں بھوکا پتن پر اونچے درجے کا سیلاب۔ 145 موضوع جات متاثر، سینکڑوں بستیاں ریلے کی لپیٹ میں آ گئیں۔ خانیوال شورکوٹ ریلوے ٹریک 8ویں روز بھی بند۔ کروڑ پکا میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سیلابی پانی آبادیوں میں داخل۔ لیاقت پور ریسکیو آپریشن کے دوران 2 بچیاں بہہ گئیں۔ نوجوان نے بچیوں کو بچانے کے لیے سیلابی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو ٹیم نے دونوں بچیوں کو بحفاظت نکال لیا، نوجوان کی تلاش جاری۔ دریا سندھ میں گڈو براج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گڈو براج پر پانی کی آمد 4,95,509 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر براج پر پانی 4,02,835 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان۔ کوٹری براج پر پانی کی آمد میں اضافہ، سیلابی صورتحال برقرار۔ کوٹری براج پر پانی کی آمد 2,57,754 کیوسک ریکارڈ۔ دریا سندھ کے پانی سے کاندھ کوٹ کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ سیلاب میں 30 سالہ نوجوان ڈوب کر چل بسا۔ چاچڑا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,43,000 کیوسک ریکارڈ۔ متعدد بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا نوڈیرو میں بان کا دورہ۔ نوڈیرو بلال بھٹو کو بان کی مضبوطی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اور موسمیات ایمرجنسی لگانے کا اعلان۔ موسمیاتی تبدیلی سے ایک دن میں نہیں نمٹا جا سکتا، بڑے چیلنج ہیں، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے روڈ میپ بنانا ہوگا۔ پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 1000 لوگ جان باک ہو چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر لگی فصلیں زیر آب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا 1 ہفتے میں جائزہ مکمل ہوگا۔ وفاق اپنا کردار ادا کرے گا، صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ شہباز شریف کا ریسکیو فورسز کی قربانیوں کا اعتراف۔ پاکستانی قوم کو اپنے شہید شہداء پر فخر ہے، کچھ لوگ زہریلا پروگنڈا اور اداروں کی تضحیق کر رہے ہیں۔ بیرون ملک اور پاکستان فتنے کی شناخت اور خاتمہ کرنا ہوگا۔ زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کا نفاذ کیسے ہوگا، آئندہ کا لائحہ عمل طے ہونا باقی ہے۔ چاروں وزیر اعلیٰ سے مشاورت کے بعد حتمی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا۔ صوبوں کی مشاورت سے کسانوں کے لیے معاوضے یا قرضے کی سہولت کا فیصلہ ہوگا۔ ایمرجنسی پر علمدار آمد کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آئین اور قانون میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کی شک موجود نہیں۔ آئندہ 15 روز
میں موسمیاتی تبدیلی پر ایکشن پلان وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ سیلاب کے باعث فوڈ سیکورٹی کو درپیش چیلنج پر حکمت عملی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کا اعلان، تمام متاثرین کو گھر دوبارہ تعمیر کر کے دیں گے، مریم نواز نے کہا۔ مکمل تباہ گھر کے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، آدھے گھر کے نقصان پر 5 لاکھ روپے دیں گے، بڑا جانور بہہ جانے پر 5 لاکھ، چھوٹے جانور کا 50,000 دیں گے۔ فصلوں اور گھروں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ جلال پور پیر والا کو 8 کلومیٹر پختہ باندھ کی تعمیر کر کے دیں گے، مریم نواز کا جلال پور پیر والا کی حفاظت کے لیے بنائے گئے باندھ کا دورہ۔ عمر پور روڈ باندھ پر متاثرین کے مسائل سننے اور داد رسی کی، مریم نواز متاثرین میں گھل مل گئی، خواتین کو دلاسا بھی دیا۔ مریم نواز کا بچوں سے اظہار شفقت، مریم نواز نے متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ جلال پور پیر والا کے لیے مستقل حفاظتی بند بنانے کا اعلان، اونچ شریف کے لیے گیلانی ایکسپریس وے پر پروجیکٹ کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دیکھ کر ہزاروں کا مجمع امڑ گیا۔ شہر اور آبادی کی حفاظت کے لیے اقدامات پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جلال پور ریلیف کیمپ میں ہنگامی اجلاس، سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے 4 ہیلی کاپٹروں کی مدد لینے کا فیصلہ۔ جلال پور پیر والا میں نجی کشتی مالکان کی جانب سے متاثرین کا مالی استحصال، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے مالی استحصال پر سخت نوٹس، پنجاب حکومت کا نجی کشتی مالکان کو ادائیگی کرنے کا اعلان، مریم نواز کا کمشنر ملتان ڈی سی او نجی بوٹس کو ادائیگی کا حکم۔ جلال پور پیر والا میں نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلانے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین اور علاقوں کی بحالی کے لیے جامع فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 14 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کو کنوینس مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی میکانزم اور بحالی کا جامع فریم ورک تیار کرے گی۔ رپورٹ 1 ہفتے میں وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ قطر پر حملے کے بعد امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون، ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے ناراضی کا اظہار۔ ٹرمپ نے حملے کو نیتن یاہو کا غیر دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا، ہمیں ایک موقع ملا تھا اس لیے کارروائی کی، نیتن یاہو نے کہا۔ ٹرمپ نے منگل کو دوبارہ نیتن یاہو کو فون کیا، امریکی اخبار کی رپورٹ جاری۔ نیتن یاہو کے حماس کے دفتر سے متعلق بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں، قطری وزارت خارجہ کا نیتن یاہو کے بیانات پر سخت رد عمل، نیتن یاہو کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں، نیتن یاہو کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، قطری وزیر خارجہ نے کہا۔ قطر پر اسرائیلی حملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، پاکستان الجزائر نے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی، سعودی ولی عہد کے خطے میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، ہم برادر ملک قطر کے ساتھ ہیں، سعودی ولی عہد نے کہا، قطر کے ہر اقدام کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے لیے سب ممالک کو ذمہ داری سے کام لینا ہوگا۔ کینیڈا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا اعلان، اسرائیل کا قطر پر حملہ ناقابل برداشت ہے، کینیڈی وزیر اعظم نے کہا، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ موسلادھار بارش سے کراچی کی حالت خراب، بعض علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، ملیار اور لیاری ندی بھر گئی، مضافاتی علاقوں میں رہائشی سوسائٹیاں بھی زیر آب آ گئیں، برساتی نالوں میں طغیانی سے ہب کینال بھی متاثر، کورنگی ندی میں ڈوبنے والی گاڑی میں سے 2 لاشیں نکال لی گئیں، کراچی مزید 3 افراد لاپتہ، تلاش جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، قیوم آباد، چورنگی اور کورنگی کازوے پر بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ، مراد علی شاہ کی پانی کی نکاسی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت، مراد علی شاہ کی سعودی ٹاؤن میں اضافہ، علاقہ مکینوں سے ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ کی متعلقہ اداروں کو فوری نکاسی آب کی ہدایت، بارش سے 4 اموات ہوئیں، صورتحال قابو میں ہے، مراد علی شاہ نے کہا، سڑکوں کی مرمت ضروری، سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے، سیلاب کے حوالے سے ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔